السلام ویلکم بیک ناظرین اور ویلکم بیک ٹو ڈاکٹر موئز لاؤنج. میں تھوڑی گمی جاتی ہوں, پتہ نہیں کدھر کدھر. ابھی مجھے سیرش کا میسج آیا کہ نا وہ یو لوکنگ نائس اور یہ وہ نا, تو مجھے یاد ہے کہ اس لڑکی نے, کیونکہ اس کی بیچاری کی چھٹیاں بہت لیٹ ہوئی تھی ابھی, مطلب جو 5 دن کی چھٹیاں تھیں, اینڈ شی کمیٹڈ ایز یو ہیو اسپینڈنگ عید ان کراچی رائٹ ناؤ, یو ناٹ گوئنگ اینی ویئر, سو آئی ول بی وتھ یو. اینڈ فار 5 days بلا ناگا شی واز وتھ می آل دا ٹائم فرام ڈے ٹو مارننگ. From morning to night, she was there, and I realized کہ ایک کبھی کبھی آپ کے پاس کچھ ایسے لوگ آپ کے سراؤنڈنگ میں ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں یہ ہماری زندگی ہے, ٹھیک ہے, اور کبھی کبھی کوئی ایسے نئے لوگ آپ کی زندگی ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ دوستی اور زندگی ہوتی کیا ہے. کیونکہ ابھی آپ کو پتہ چلا ایک انسیڈنٹ ریسنٹلی ہوا ہے میرے ساتھ, بڑا ہی عجیب ہی ہو گیا. تو مجھے پتہ چلا کہ جو شخص میں سوچتی تھی کہ یو نو ول ہیلپ می, ول ڈو اسٹف, وہ عجیب ہی مس کمٹڈ نکلا بیچارہ, مس کمٹمنٹ کیے اینڈ اسٹف. لیکن ایک ایسا شخص جسے میں کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرتی تو اسے اتنا کچھ کر دیا میرے لیے, مائی فرینڈ سیرش, کہ اب آئی کانٹ ایون تھینک ہر انف. دیکھو ایک سٹوری ہے, میں اینڈ میں سناؤں گا, مگر ہوتا یہ ہے کہ ہر چیز زندگی میں آپ کو کوئی نہ کوئی سبق سکھاتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے, تم نے ایک سبق سیکھا اور وہ سبق سیکھنے کے بعد انسانیت پہ سے بھروسہ نہیں اٹھنا چاہیے تمہارا. نہیں, دیٹس ویری امپورٹنٹ, رائٹ. بس یہ کہ تمہیں آہستہ آہستہ انسان کی پہچان زیادہ سے زیادہ ہونے لگے گی. جتنے انسان مس کمٹ کریں گے تمہارے ساتھ یا دھوکہ دیں گے, تمہیں انسان کے اندر وہ آہستہ آہستہ وہ خصلت پتہ چلے گی کہ جس کے بعد جب میں تمہیں کسی انسان میں وہ سٹریک نظر آئے, وہ خصلت نظر آئے, پہچان جانا کہ یہ آدمی مس کمٹمنٹ کرے گا. بٹ ایونچولی یو ول لرن. بٹ آئی ہیو جسٹ فاؤنڈ ون تھنگ کہ آئی ہیو فاؤنڈ ایک انسان نے مس کمٹ کیا, بٹ آئی ہیو فاؤنڈ سم ون کہ مجھے پتہ ہے وہ زندگی بھر میرے ساتھ رہے گی, اینڈ شی ول بی دیئر. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پھر آپ کو ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے. دیکھیں آپ کے ساتھ جب کبھی زیادتی ہوتی ہے لوگ اس چیز کا اندازہ نہیں کرتے. فار ایگزامپل کئی دفعہ مجھ سے کہتے ہیں ہم اتنی محنت کرتے ہیں, ایمانداری سے کام کرتے ہیں, رشوت نہیں لیتے, جھوٹ نہیں بولتے, مگر میری ترقی نہیں ہوتی. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی دیانتداری, ایمانداری, سچ بولنا اور کمٹمنٹ کرنے کا ریوارڈ کہیں اور سے انہیں مل رہا ہوتا ہے. ان کو احساس نہیں ہوتا اس بات کا. صحیح. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں سکون ہے, پیار ہے, محبت ہے, آپ کی اولاد فرما بردار ہے, آپ کا اسپاؤس, ہسبینڈ یا وائف جو بھی ہے وہ آپ سے بے تحاشا پیار کرتا ہے, لوگ آپ کو دعائیں دیتے ہیں. صحیح. اچھا آپ نے کہا 2 چیزیں, سرکل آف انفلوئنس اینڈ سرکل آف کنسرن. تھوڑا سا ان سے بات کر کے پھر آئیں. آپ پہلے بتا دیں, ان سے ہی بات کریں گے. اچھا اب 2 انسان کے عام طور پر ہوتے ہیں. سرکل آف انفلوئنس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو آپ کی بات کا اثر لے سکتے ہیں, جن پہ آپ کی بات چل سکتی ہے, سن سکتے ہیں آپ کی بات. اس میں نارملی بہت قریبی لوگ آپ کے ساتھ آتے ہیں, رائٹ. اب کمٹمنٹ جب بہت ہی قریبی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ کمٹمنٹ کی ویلیو اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مگر جو لوگ آپ سے دور ہیں, جن کا آپ کو کنسرن ضرور ہے مگر آپ سے دور ہے, کیونکہ تم نے جو بات کی پولیٹیشین کی, وہ بیسیکلی وہ لارجر سرکل میں آتا ہے کہ وہ آپ سے کہہ دے آپ نے لیا کیوں سیریسلی. ایک غلطی آپ نے بھی یہ کی, بحیثیت انسان ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل سلیم عطا کی ہے. صحیح. مومن کے بارے میں یہ ہے نا کہ ایک دفعہ ہاتھ ڈالنے کے بعد دوسری دفعہ سانپ کے بل میں ہاتھ نہیں ڈالے گا, ورنہ وہ مومن نہیں ہے, وہ بیوقوف ہے. تو جب ہمیں اللہ نے عقل دی, ہم پہچانتے کیوں نہیں ہے کہ ایک شخص کوئی بھی XYZ, اگر ایک شخص آپ سے کمٹمنٹ کر رہا ہے تو وہ کمٹمنٹ نہیں کر رہا, وہ جھوٹ بول رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ذات کے اندر جو کمی ہے اسے پورا کرنے کے لیے آپ کو ایک جھوٹا خواب چاہیے, چاہے کوئی بھی دکھا دے. صحیح. لیکن کبھی کبھی تو انسان بے بس ہوتا ہے, اس کو اب فار ایگزامپل میں نہیں یقین کرتی بہت ساری باتوں پہ, لیکن اب میرے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے. بے بس اس لیے ہوتا ہے کہ وہ خود کمزور ہوتا ہے. خود کمزور ہوتا ہے, اس لیے بے بس ہوتا ہے نا. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, وہ آپ سے کمٹمنٹ کرتا ہے کہ میں ساری زندگی آپ کے ساتھ رہوں گا. اب آپ کو آپ کی ذات میں خلا ہے, وہ شخص اس کو اندر آ جاتا ہے آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. اب آپ اسے بے تحاشا چاہنے لگتے ہو, پیار کرنے لگتے ہو. وہ شخص آپ کی زندگی میں اس لیے آیا کہ آپ کی زندگی میں خلا موجود تھی. ٹھیک ہے. اگر خلا نہ ہوتی تو آپ اس کو پرکھتے, چیک کرتے, اس کے بعد اس کو الاؤ کرتے کہ وہ آپ کے پاس آتا. ہمارے نوجوانوں کے پاس ایسی کوئی بات ہوگی. آپ کے پاس ہے کوئی ایسی بات؟ وعلیکم السلام. بس نہیں. اور یہ میں کہنا چاہوں گا کہ آج کل کے جو بچے ہیں ان کے وہ کیا ماں باپ اسکول میں بھیجتے ہیں کہ وعدہ کرو, پورا کرو, ان کے اچھائی کی طرف بڑھو. تو جب ہمارا معاشرہ اتنا خراب جا رہا ہے کہ وہ نہیں سیکھ پاتا. ٹھیک ہے. یعنی کہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پریکٹیکل ایگزامپل نہیں ملتی. آپ کے پاس تھیوری بہت ساری ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کو کہتے ہیں کہ مطلب اب تم جھوٹ مت بولو, سچ بولو, ایمانداری کرو, لیکن جب بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو کئی چیزیں تو گھر میں ہی دیکھ لیتا ہے. پھر وہ دیکھتا ہے اپنے کام والوں کو آس پاس, پھر وہ دیکھتا ہے دودھ والے کو کہ دودھ تو ہے نہیں, پانی پانی ہے,
پھر وہ تھوڑا آگے نکلتا ہے تو اپنے وین والے کو دیکھتا ہے کہ وین والے نے امی سے کمٹمنٹ کیا تھا کہ اے سی والی گاڑی ہے اور گاڑی میں اوور لوڈ بچے نہیں کروں گا, لیکن آپ نے زیادہ بچے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, اور پھر کچھ بچے بیچارے گر بھی جاتے ہیں رستے میں, اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ اب میری اسکول کا چوکی دار سے لے کے اور میری کلاس تک سب ایوری بڈی از مس کمٹنگ. سو پریکٹیکل ایگزامپل از ناٹ دیر. If it is not there, then how can an innocent child can learn to be honest or to be committed? دیکھیں ایک بات تو ہے کہ انسان اپنے اطراف میں جو ماحول ہوتا ہے اس سے اثر انداز ہوتا ہے. صحیح. یہ تو نفسیات, ماہر نفسیات کہتے ہیں یہ بات. اگر آپ کے اطراف کے اندر ماحول کنڈیوسو نہیں ہے, آپ کو رول ماڈل نہیں مل رہے, آپ کو اچھے ایگزامپل نہیں مل رہے, تو آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کے پاس ایک چوائس ہے, یہ یاد رکھو ہمیشہ زندگی میں کم سے کم آپ کے پاس 2 چوائس ہوگی. برے سے برا, غریب سے غریب, کمزور سے کمزور آدمی کے پاس بھی 2 چوائس ہوں گی. چاہے بالکل کنگال ہو, 2 چوائس اس کے پاس ہوگی. 2 چوائس یہ ہوگی, کروں یا نہ کروں. یہ 2 چوائس ہوگی, رائٹ. اب اگر دیکھتے ہیں کہ معاشرہ تو نہیں سپورٹ کر رہا, کوئی رول ماڈل نہیں مل رہا, سب جھوٹے لوگ ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, وعدہ خلافی کرتے ہیں, اب آپ کے پاس 2 چوائس ہے. کیا آپ بھی ان کی طرح بن جائیں یا آپ نہ بنیں؟ تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ بلیو ان دا گڈنس آف لائف. یعنی آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو دنیا ہے اس میں اچھائی بھی ہے, چاہے آپ کو ڈھونڈنی پڑے, نظر نہ آئے, مگر کہیں نہ کہیں ہے. موتی جو ہوتا ہے نا, وہ سیپ کے اندر چھپا ہوتا ہے, نظر نہیں آتا, اور وہ ملتا اسے ہے جو بہت گہرائی میں جائے. ایسے ہی کہتے ہیں کہ وہ للی, واٹر للی از بیسکلی in the dirt, right? Dirt. It's dirt ہاں, water. بہت واٹر للی ہے ایک, اور کوئی ہیرا کو کوئی ہیرا جو وہ کوئلے کے اندر ہوتا ہے. تو اب اگر آپ کو بلیو ہے گڈنس, دیکھیں جو صوفیاء کرام وغیرہ اولیاء کرام اللہ کے گزرے, جو ولی اللہ کے تھے, وہ جن ماحول میں معاشروں میں گئے, کوئی سندھ میں گیا, کوئی پنجاب میں گیا, وہاں غیر مسلم کے ساتھ بھی رہے, مسلمانوں کے ساتھ, لوگ ان سے متاثر کیوں ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے ماحول کا اثر نہیں لیا. انہوں نے پیار محبت سے, اچھی باتوں سے, اخلاق سے, کردار سے اور خدمت کر کے لوگوں کے دل جیتے اور لوگ ٹرانسفارم ہوئے. صحیح. تو اگر گڈنس پہ آپ کو یقین ہے کہ ہاں گڈنس ہے کہیں پر, مطلب گڈنس سے مراد ہمارے ایمان ہے اللہ پہ, رائٹ. So yeah, that means every grey cloud has a silver outline. بالکل ہے. ٹھیک ہے, یعنی after a grey cloud there is a sunlight that تم will دیکھو come. تم کتنے دن سے پریشان تھی, میں نے تمہیں کہا نا تمہارا کام آج ہونے والا ہے, اور ہوا کہ نہیں ہوا, تمہیں آ گیا نا. فتح علی صاحب, فتح علی صاحب کل سے پریشان تھی. اسی لیے کہتا ہوں کہ بلیو, یعنی ایمان اور عقیدہ اپنا مضبوط رکھو, کسی حال میں نہ چھوڑو. اچھا, اکثر ایمان اور عقیدہ جو بندہ کھو دیتا ہے, جس کی وجہ سے میں بھی کبھی کبھی میں تو بہت دفعہ ہوتی ہوں, خیر چلیں پیسمسٹ ہوں, میں کھو دیتی ہوں کہ آپ اپنے ذہن سے اپنا اینڈ رزلٹ سوچ کے بیٹھتے ہیں کہ یہ ملے گا تو میں خوش ہوں گی, لیکن میرا عقیدہ خوشی پہ ہونا چاہیے, کسی چیز پہ, رائٹ. کہ فار ایگزامپل میں اگر کہتی ہوں مجھے اگر یہ کپ ملے گا تو میں خوش ہوں گی, اب میرا کنسرن اس خوشی, میرا عقیدہ خوشی پہ ہونا چاہیے. اب کپ ملے کہ نہیں ملے, آپ کا مینز کے اوپر ہے نا, کس ذریعے سے مجھے خوشی ملتی ہے, وہ ذریعہ جو ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ غلط کر رہے ہو. آپ کہتے ہو یہ شخص مجھ سے پیار کرے گا تو مجھے زندگی بہت اچھی ہو جائے گی. آپ یہ سوچو زندگی اچھی ہو جائے گی, چاہے وہ پیار کرے یا نہ کرے, چاہے دولت ملے یا نہ ملے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں ممبئی کے اندر سڑکوں پہ, رات جب ہوتی ہے بامبے میں کہتے ہیں کھانے کو روٹی مل جائے گی, سونے کو جگہ نہیں ملے گی, کیونکہ بہت کنجسٹڈ ہے, اور پورے انڈیا سے لوگ بامبے آتے ہیں اپنی اپنی قسمت بنانے کے لیے. رات کو اگر آپ نکل جائیں تو آپ کو جتنے فٹ پاتھ ہیں اس پہ لوگ سوئے ہوئے ملیں گے. کسی بلڈنگ کے اندر جائے تو سیڑھی پہ ایک ایک سٹیپ پہ بندہ سویا ہوا ہے, جو چال سسٹم کہتے ہیں. چال میں تو پھر بھی چھت ہے, چال میں تو چھت ہوتی ہے نا, جھونپڑا ہوتا ہے, یہ تو زمین پہ سوئے ہوئے, لاکھوں لوگ سوئے ہوئے روڈ پر, اور ایسی نیند آتی ہے ان کو کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اچھا, ویسے ایکچولی تھوڑی ینگ جنریشن پہ آتے ہیں, آج کل جو ینگ لڑکے لڑکیاں سفر کر رہے ہیں, لڑکیاں ایک تو لڑکوں کی ہر بات پہ مان لیتی ہیں کہ چلو جی کہہ دیا صاحب نے, نہیں میں اسی ان کو وہاں سے آ رہی ہوں, میں کہا کوئی میرے علاوہ بھی کوئی بولے نا کچھ, تو میں بھی آپ پہ آنے والی ہوں. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ لڑکے لڑکی کو کمزور سمجھ کے یا پھر لڑکی کو بیچاری سمجھ کے, اور لڑکی اپنے آپ کو بیوقوف دکھا کے سارے مس کمٹمنٹ, سارے کمٹمنٹ ہوتے ہیں اس کو پورا مطلب ایکسیپٹ کر لیتی ہے, اور بعد میں روتی ہے کہ جی اس نے مجھ سے کمٹمنٹ کیا تھا. تو آپ نے بھی تو اس کو صحیح سمجھ کے اسٹیپ لے لیا, کوئی بھی اسٹیپ ایکس وائی زی لے لیا, تو اس میں کس کی غلطی آتی ہے؟ لیکن پہلے میں آپ سے پوچھوں گی, یو بینگ اے گرل, آپ نیچرلی آئی ایم شیور آپ
باہر جاتے ہوگے, آپ لوگوں سے ملتے ہوگے, آپ کے فرینڈس بھی ہوں گے, تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ینگ جنریشن میں ریلیشن شپ بیسس پہ بہت سارے مس کمٹمنٹ ہوتے ہیں؟ یعنی 17 سال کی عمر کے اندر آپ پلان کرتے ہو 70 سال کے, آئی وانٹ ٹو گرو اولڈ وتھ یو, آئی وانٹ ٹو سی آر کڈز وتھ یو, وہ فلم میں یہ اچھا لگتا ہے, آئی وانٹ ٹو گرو اولڈ وتھ یو, بٹ آپ پلاننگ 17 سال میں 70 سال کی کر رہے ہو, اینڈ دین آپ کو پتہ ہے کہ ایک ینگ بچے اور بچی کا ذہن کیسا ہوتا ہے, بٹ دین یو وانٹ ٹو بلیو ان اٹ, سو ہاؤ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو سے اباؤٹ اٹ؟ یہ تو ایسا ایک سین میرے ساتھ ہوا بھی ہے, اور یہ واقعی ایسا ہوتا ہے. میرے ایک فرینڈ ہیں, انہوں نے مجھے پرومس کیا تھا کہ میں تمہیں لے کے جاؤں گا بورڈ آفس, تو میں نے ایڈمیشن لینا تھا فارم وغیرہ, تو وہ کرتے رہے, وعدہ کرتے رہے, اور انہوں نے پورا نہیں کیا, تو پھر اسی وجہ سے ان کے اسی آسرے پہ میرا پورا سال ایک ضائع ہوا. تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اکثر کرتے ہیں, پر جو ہے نا کبھی بھی. یہ بتائیے کہ آپ نیکسٹ ٹائم اگر کوئی وعدہ کریں گے تو آپ بھروسہ کریں گی؟ نہیں, اب تو میں نے ان سے بولنا چالنا بھی چھوڑ دیا. یہ ہوا نا, ایک آدمی کی مس کمٹمنٹ سے 2 چیزیں ہوئی. نمبر 1, ایک دوستی کا رشتہ ٹوٹا. دوسری چیز, ان کو اب دوسرے پہ بھروسہ کرنے میں مشکل پیش آئی. اور ایک تیسری بھی ہوئی ہے, بیچاری کا سال برباد ہو سال برباد. ہاں, وہ کیسے آپ بھول سکتے ہو, 1 سال تھا پورا زندگی کا. آپ ہیں کون صاحب جو 1 سال کسی کا برباد کر دے صرف اس بیسس پہ کہ نہیں جانا, منع کر دیتے بیچاری کو, خود چلی جاتی. نیکسٹ ٹائم تو مجھ سے کانٹیکٹ کرنا, ڈونٹ وری, ہم خود چلے جائیں گے بورڈ آفس, مجھے بھی جانا ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ اکثر ابھی وہی والی اگین بچوں والی ینگسٹرس پہ آتی ہوں, لڑکیاں I don't know, they don't have this sense, I don't know what is wrong with them. Sorry to say that, اگر کوئی مجھے سن رہا ہے اور اس کو برا لگ رہا ہے, میں بات کر رہی ہوں کہ آپ 15-16 سال کی عمر میں, یا آپ کسی اتنے چھوٹے لڑکے کی جو کچھ نہیں کر رہا ابھی, اس کی کمٹمنٹ کے اوپر آپ اپنی فیملی سے لڑتے ہو, آپ اپنی ایجوکیشن چھوڑ دیتے ہو. لٹرلی آئی ہیو سین گرلس اسٹاپنگ دیئر ایجوکیشن. آپ گھر میں کھانا بنانا سیکھ لیں, اچھی بات ہے, ایک اسکل ہے, لیکن آپ کہتے ہو نہیں یار اس لڑکے نے کہا مجھ سے شادی کرے گا تو میں کھانا بنانا سیکھتی ہوں بیکاز اس کو یہ کھانا بہت پسند ہے. ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ, آپ بریک پر جائیں اور اس بارے میں کچھ سوچیں. میں بھی ڈاکٹر موئز کو یہ سوال صحیح طرح سمجھا دیتی ہوں, اور ہم جیسے ہی واپس آئیں گے تو اس ٹاپک پہ بات کریں گے. سو کیپ واچنگ ڈاکٹر موئز لاؤنج.